اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت الانعام 6 نمبر جس کی آیت نمبر 95 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 100 تک یہ رکوع چلتا ہے، جو اندازاً 6 آیتیں میں آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقین سے تحقیق اللہ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ چیز کو مردہ چیز سے، و مخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ چیز کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، پھر کہاں تم بھاگے جا رہے ہو، کہاں تم غلط فلسفے کی طرف جا رہے ہو، کہاں تم جھوٹے فلسفے کی طرف جا رہے ہو۔ یہ اللہ نے ایک بہت بڑے سائنس کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو نباتات بھی آ گئی اس آیت کے حوالے سے، اور اس کے سوا جو حیوانات ہیں ان کا بھی ذکر گویا کہ آ گیا۔ تو تم اللہ کے اس سائنسی باتوں کو ہر روز دیکھ رہے ہو، اور دیکھنے کے باوجود الٹے مڑ جاتے ہو کہ یہ چیزیں از خود ہو رہی ہیں، کوئی ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ جہان ایسے ہی چل رہا ہے۔ کئی لوگوں کا نظریہ ہے، پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، ان کو ہم کیا کہیں، ان کو جٹ جاہل گریجویٹ کہیں یا جاہل عالم کہیں، جو کہتے ہیں دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، اس کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، نکالنے والا، ترتیب دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ مادے کی اپنی خاصیت ہے جس کے اوپر یہ دنیا قائم ہے اور چلتی رہتی ہے۔ اللہ نے ایسی چیزیں تمہیں توجہ کے لیے بتائیں کہ فالق الحب والنوا، میں پھاڑ کر دانے کو اس سے کونپل نکالتا ہوں، نرم گوشہ نکلتا ہے، والنوا گٹھلی سے بھی ایسے۔ یہ چیزیں بے جان ہوتی ہیں، مردہ ہوتی ہیں، اور ان سے جو کونپل نکلتی ہے نرم و نازک، گویا کہ وہ زندہ ہوتی ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، یہ بھی سچ بن جاتا ہے کہ سوکھی گٹھلی سے تازہ اور سرسبز ایک کونپل نکلے۔ یہ بھی موت اور حیاتی سے تشبیہ دے کے اللہ نے تمہیں سمجھایا، پھر بھی تم اپنے جہالت کے حوالے سے الٹے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، یہاں بھی وہی لفظ فالق کا اللہ نے استعمال کیا کہ پھاڑنے والا ہوں میں صبح بنانے کو، صبح بناتا ہوں، گویا کہ وہ رات کے اندھیرے کو چیر کر کے پھاڑ کر کے صبح نکل آتا ہے، سورج نکل آتا ہے، روشنی نکل آتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے رات کو باعث سکون، رات میں تم آرام کرتے ہو، دن کے محنت سے تھکاوٹ سے رات میں تم نیند کرتے ہو، یہ سکون ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اللہ نے بنایا سورج کو اور قمر کو حسبانا، حساب کا سبب ہے۔ سورج کی اور قمر کی، چاند کی کئی خاصیتیں ہیں، کئی فوائد ہیں، لیکن وہ بھی اللہ نے بعض جگہوں پہ لائی ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ان سے تم حساب بھی کرتے ہو،
قمری جنتری کے حوالے سے بھی، شمسی جنتری کے حوالے سے بھی، ہفتے، دن، مہینوں، سالوں کا حساب کرتے ہو، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازے ہیں، یہ ماپے ہیں اللہ غالب کے جو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، جو تم ان ستاروں کے ذریعے ہدایت پاؤ۔ ہدایت کہ یہ اطراف کس طرف، یہ ستارہ یہاں کھڑا ہے تو مانا مغرب کہاں ہوگا، مشرق کہاں ہوگا، جنوب کہاں ہوگا، شمال کہاں ہوگا، اس سے نجوم سے تم سمجھ جاتے ہو کہ میرے سفر کا رخ جو فلاں طرف ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ ستاروں سے ہی تمہیں علم ملتا ہے۔ یہ آج کے دور سے پہلے کی بات قرآن کر رہا ہے، جن زمانوں میں یہ والا آج کا نیا دور جو ہے وہ رہنمائی نہیں تھی پہلے، تو نجوم کے حوالے سے لوگ اپنے سفر کا رخ متعین کرتے تھے۔ فی ظلمات البر والبحر، جب بری اندھیرے ہوں، بحری اندھیرے ہوں، وہاں کوئی یعنی سمت متعین کرنا آسان نہ ہو، یعنی زمینی حوالوں سے آپ مشرق مغرب شمال جنوب نہ سمجھ سکتے ہوں، تو پھر اوپر آسمان کو دیکھ کر پھر ستاروں سے آپ وہاں بیابانوں میں ہوں چاہے سمندر میں ہوں، پھر رخ متعین کر سکتے ہیں کہ اس طرف شمال ہے، اس طرف جنوب ہے، وہ ستارے آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، تفصیل کیا ہے آیات قرآن کا، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو جانکاری رکھتے ہو، جو جاننے والے ہوں، جو جانتے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک نفس مؤنث سے۔ غور طلب جملہ ہے محترم سامعین، اللہ نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ، مؤنث نفس سے، مؤنث جیوت سے، مؤنث جان سے۔ اب بتاؤ کہ حدیثوں نے لکھا ہے کہ آدم کے کھوکھ سے، آدم کے پنڈلی سے ہوا پیدا ہوئی، کتنا تو جھوٹ ہوا، یہ بات غلط ہوئی۔ قرآن نے کہا کہ میں نے، اللہ وہ ذات ہے جو پیدا کیا تمہیں نفس واحدۃ، مؤنث نفس سے، مؤنث سے تم سب کو پیدا کیا۔ یہ قانون فطرت ہے، مؤنث ہی بچے جنتی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کا قانون فطرت ہمیشہ شروع سے جو چلا ہے وہی اسی طرح کا چلتا ہوا آئے گا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، قانون تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہ آدم مرد کو پنڈلی میں سوراخ ہو جائے یا پیٹھ میں یا پیٹ میں سوراخ ہو جائے، وہاں سے عورت نکلے۔ یہ بکواس ہے تمہارے حدیثوں کی بکواس ہے۔ تم نے خبر نہیں کہاں عیسائیوں سے یہ علم لیا ہے یا یہودیوں سے یہ علم لیا ہے، یہ قرآن کا علم نہیں ہے۔ قرآن کا علم یہ ہے کہ تم عورت سے پیدا ہوئے ہو۔ جتنے لوگوں نے یہ قرآن کے ترجمے بھی بگاڑے ہیں کہ آدم سے یعنی عورت پیدا ہوئی، تو قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نفس واحدہ مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ مذکر جنتا نہیں ہے، مؤنث جنتی ہے۔ فمستقر و مستودع، پیدا ہونے کے بعد تم آ جاتے ہو جائے قرار پر، جس کو سپرد کرتے ہے تمہاری ماں تمہیں جن کر کے۔ مثال اس نے جنا تو تم دنیا میں آ گئے، یا باپ کا نطفہ ماں میں آیا، اس نے وہاں قرار پکڑا، اور پھر مستودع اس نے دنیا والوں کو بچہ جن کے دنیا کے حوالے کیا۔ ایک تو اس کی معنی یہ بھی ہوئی، ایک معنی یہ بھی کر سکتے ہو مستقر، مرنے کے بعد قبر میں قرار سے سویا پڑا رہے گا، اور قبر قیامت کے دن اس کو پھینکے گی، اوپر سے آواز ہوگا، وہ اٹھ کر کے پیش ہوگا تو وہ مستودع آخرت کے حوالے ہو جائے گا۔ یہ مستقر اور مستودع دونوں جگہوں، دونوں جہانوں کے اوپر معنی اس کے فٹ آ سکتی ہے، جو بھی کوئی جیسے بھی سمجھے یا دونوں سمجھے وہ درست ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قبر میں، ویسے یہاں وضاحت بھی کر دوں، جائے قرار کی معنی یہ ہے کہ وہاں
کوئی ملائکہ آ کے اٹھائیں گے نہیں، سوال جواب نہیں کریں گے، جنت جہنم کی کھڑکی جو حدیثوں کی خرافات ہے وہ نہیں ہوگی۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ جب اٹھیں گے قیامت کے دن بلانے کے بعد تو کہیں گے، اٹھتے ہی کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے اٹھایا ہے ہمیں اپنے اس آرام گاہ سے؟ تو مانا وہ قبر ان کے لیے آرام گاہ تھی، تو تم کیوں کہتے ہو کہ قبر جو ہے ان کے لیے یا عمل کے موافق عذاب کی جگہ ہوگی یا اس میں جنت کی کھڑکی کھلے گی؟ یہ سب تمہاری بنائی ہوئی خرافات ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا نازل کیا تمہارے اوپر سے پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالے ہم نے اس سے یعنی زراعت کے ہر چیز یعنی بیج پیدا ہوا آسمان سے پانی برسنے کے بعد، پھر وہ سارے بیج پیدا ہوئے ہر قسم کے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبز ہرا بھرا یعنی جو جیسا بیج ہو، نخرج منہ نکالتے ہم اس سے حبًا متراکبہ، دانے جو جڑے ہوئے دانے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکئی کا یعنی گوشہ یا گندم کا یا جواری کا کہ دانے کس طرح اس میں ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ وَمُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجور کے دیکھو کہ گوشے جب نکلتے ہیں تو وہ گوشے اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ کنوان دانیتن، وہ گوشے کنوان دانیتن جھکے ہوئے، وہ گابھے اترنے والے ہوتے ہیں، نیچے قریب ہوتے ہیں آپس میں بھی اور زمین کے طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا یہ قرب جو ہے نخل کے اندر، کھجور کے اندر چاروں طرف یہ گوشے ہوتے ہیں چاروں طرف۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغ بھی ہوتے ہیں، وَالزَّيْتُونَ، زیتون کے باغ بھی ہوتے ہیں، وَالرُّمَّانَ، انار کے باغ بھی ہوتے ہیں، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یہ سارے فروٹ آپس میں ملنے جلنے والے بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ جدا جدا بھی ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ پھل دیتے ہیں، وینعہ، اور وہ پھل جو ہیں پک جاتے ہیں تیار ہو کر کے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اس کے باوجود یہ جو تمہیں اللہ نے نباتات کی اور کھیتوں کی سائنس سمجھائی، تمہیں پیدا کرنے کی بات کی کہ نفس واحدہ سے تم کو پیدا کیا، یہ سب باتیں اللہ نے تمہیں سمجھائی، اس کے باوجود جعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا لہ بنین وبنات، تم نے ان ایسے لوگوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، جنوں کو شریک بنایا، جنوں کو۔ اور جن کون ہیں؟ جن وہ چاہے پیر مرشد ہوں ان کے، چاہے حکمران ہوں، چاہے ان کے قومی سردار ہوں، وہ سب جن میں سے شمار ہیں۔ وہ میں بات پہلے کسی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جن، انس، ملائکہ، ابلیس، شیطان، یہ ایک چیز کے کئی کوالٹی ہیں، کئی انواع ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کا بنیاد ایک ہی ہے۔ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، تم نے جنوں کو شریک بنایا اللہ کا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور
انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے و بنات بیٹیاں بنائی بغیر علم، جہالت کے وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنائی، سب جہالت کے بنیاد پر کہ سبحانہ و تعالی اما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، بلند ہے اس چیز سے جو اللہ کے صفت میں یہ بیٹے اور بیٹیاں بتا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ان کو اللہ کا قدر نہیں ہے، اللہ کے مرتبے اور مقام سے یہ لوگ واقف نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر آپ کو کئی باتیں اللہ نے سمجھا دیں کہ میں کائنات کے پیدا ہونے، اس کے اندر نباتات کے پیدا ہونے اور مرنے اور جینے پر، رات کے اور دن کے آنے پر اور سورج کے اور چاند کے اوپر، ان سب چیزوں پر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اللہ یہ سارا کارخانہ چلا رہا ہوں اور کسی کا دم نہیں ہے جو اتنا کام چلا سکے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان فروٹ سے جو اقسام بتائے آپ کو، کھجور کا، انگوروں کا، زیتون کا، انار کا، یہ بھی تم کھاتے پیتے ہو لیکن غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیے، کس طرح پیدا کیے۔ اگر غور کرتے تو تم مجھے اپنے جیسا نہیں بناتے کہ جیسے تمہیں بیٹے بیٹی ہیں، تم نے مجھے بھی بیٹے اور بیٹیوں والا بنا دیا ہے۔ یہ تمہاری جہالت ہے۔